کوئی شخص کسی لفظ کو الحمد و سورہ میں سے بدل دے اور لفظ بدلنے کے ساتھ ساتھ جان بوجھ کر بدلے جان بوجھ کر کے بدل دے یا جہل تقصیری کی بنیاد پر بدل دے. جہل تقصیری کے مقابل میں جہل قاصر ہے اور جہل غافل ہے. جہل غافل میں اور جہل قاصر میں معافی ہوا کرتی ہے، لیکن جہل تقصیری جس کو جاہل مقصر کہتے ہیں اس میں معافی نہیں ہے. اس طرح جان بوجھ کر کوئی غلطی کرے تو اس میں معافی نہیں ہے، جہل مقصر میں بھی معافی نہیں ہے. چاہے ایک لفظ کی بجائے دوسرا لفظ پڑھ لے سورہ الحمد یا سورہ میں سے، یا ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لے. ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا، جیسے وہ ضالین کی جگہ پر ضالین پڑھتا ہے یا ضالین پڑھتا ہے، زیر یا زال نکالتا ہے مثلا، تو ایک حرف کی جگہ پر دوسرا حرف پڑھتا ہے. یا زیر زبر پیش میں جان بوجھ کر یا جاہل مقصر کی بنیاد پر غلطی کرتا ہے. زیر زبر پیش جس میں جاہل مقصر اس کی بنیاد پر اس نے غلطی کی، زیر کی جگہ زبر، زبر کی جگہ زیر نکال کے اعراب میں غلطی کرتا ہے. یا جہاں پر تشدید کے ساتھ پڑھنا تھا وہ تشدید کے ساتھ نہیں پڑھتا، بالکل سیدھا بغیر تشدید کے پڑھتا. لفظ کی غلطی، حرف کی غلطی، لفظ یا پورا ورڈ، پورا جو ہے ایک لفظ، حرف یعنی ایک لفظ میں سے ایک حرف، یا زیر زبر پیش کی غلطی یا تشدید کی غلطی، سورہ الحمد میں ہو یا اس کے بعد والے سورے میں ہو، جان بوجھ کر یا جاہل مقصر کی تو نماز باطل ہے. لیکن اگر جاہل قاصر ہے یا جاہل غافل ہے تو اس کو معافی ہے. جاہل غافل جیسے ایک آدمی ایک لفظ کو غفلت سے صحیح سمجھتے ہوئے سالوں پڑھتا رہا، کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، توجہ ہی نہیں ہے کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ لفظ تو جو ہے وہ کچھ اور لفظ ہے. ایک مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، غلطی کی سورہ کے اندر نہیں، لیکن ایک مثال جیسے وہ نکاح کے سینے میں زوجتو، یہ پہلے جیم بعد، یہ پڑھتا ہے جوزتو، اور اتنا قریب ایک آدمی کو سمجھ نہیں ہے کہ میں جو ہے غلطی کر رہا ہوں، اور پوری زندگی اس طرح پڑھتا رہا. بعد میں پتہ چلا کہ لفظ ہی غلط ہوتا ہے اور وہ صحیح سمجھ کے پڑھتا ہے. غفلت میں اس کی توجہ ہی نہیں کی کہ میں کوئی غلط لفظ پڑھ رہا ہوں. تو یہ کہتا ہے غفلت میں پڑھنا. غفلت میں اگر جو ہے کوئی ایسی چیز نکل جاتی ہے تو وہ معافی ہے. یہ کہلائے گا غفلت کی وجہ سے غلطی ہے، یہ معافی. دوسرا جو ہے جاہل قاصر، اس کو بھی معافی. جاہل قاصر وہ ہے کہ جو بیچارہ وہ ایسی جگہوں پر زندگی کر رہا ہے کہ جہاں پر سیکھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، یعنی نہ تو کسی عالم تک رسائی ہے، نہ کسی قاری تک رسائی ہے، نہ وہ کمپیوٹر کے ذریعے سیکھ سکتا ہے، نہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سیکھ سکتا ہے، نہ وہ موبائل کے ذریعے سیکھ سکتا ہے،
نہ وہ MP3 کے ذریعے تشریح کرتا ہے، کوئی ایسے جنگلوں میں رہتا ہے، مثلا افریقہ کے ان جنگلوں میں جہاں پر کوئی ان چیزوں کا سروکار نہیں، اور وہ مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، اور غلط جاہل قاصر ہے، یعنی اس کے پاس کوئی علم حاصل کرنے کا راستہ نہیں ہے، اصول اس کا اپنا نہیں، جاہل مقصر میں اصول علم حاصل نہ کرنے کا اس کا اپنا ہوتا ہے، اس کا اپنا قصور نہیں، حالات ہی ایسے کہ وہ سیکھ ہی نہیں سکتا ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی قاری ہے، نہ کوئی وسائل میڈیا ہے کہ جس سے کمپیوٹر سے سیکھے یا ٹیپ ریکارڈ سے سیکھے یا جو ہے انٹرنیٹ پر سیکھے یا موبائل سے سیکھے، MP3 سے، کوئی وسائل نہیں ہے کہ جس سے سیکھنے کا کوئی ذریعہ ہو، اور وہاں سے کہیں سفر کر کے جا بھی نہیں سکتا کہ جہاں پر جا کر کے وہ سیکھ سکے، اس لیے جنگلوں میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک سارا ویران پھیلاتا ہے، وہاں پر وہ کام کرتا ہے، یا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا تو وہ اس کی وجہ سے اس کو سیکھنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا، اس نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی، کیونکہ لیکن وسائل نہیں ہے علم حاصل کرنے، کوئی بھی طریقہ نہیں کہ جس سے وہ علم حاصل کر سکے۔ تو جہل میں جب انسان کا اپنا قصور نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں جاہل قاصر، یعنی وہ جاہل جو علم تک پہنچ ہی نہیں سکا، علم حاصل کرنے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بھی معذور کہلاتا ہے، اس سے بھی اگر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ جاہل قاصر اور جاہل غافل، یہ دو افراد جو ہے وہ معافی شدہ ہیں، باقی دو افراد معافی شدہ نہیں، ایک جان بوجھ کے غلطی کرنے والا، دوسرا جاہل مقصر، مقصر یعنی جہل خود اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے، اس کے بعد سارے علماء موجود تھے، سارے قاری حضرات موجود تھے، سیکھنا چاہے تو آرام سے سیکھ سکتا تھا، اس کے پاس ٹائم بھی تھا، دوسرے اور ٹیلی ویژن دیکھنے کا ٹائم تھا، موبائل دیکھنے کا ٹائم تھا، انٹرنیٹ دیکھنے کا ٹائم تھا، خالی قرآن سیکھنے کا ٹائم نہیں تھا، سارے کام دنیا بھر کی معلومات ہیں، لیکن یہ جو بھائی سوال ہے کہ جاہل قاصر اس کا ایک مسئلہ ہے، انسان کو اس کو دھیان نہیں گیا کہ یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ہاں وہ غافل ہے، غافل ہے، اس کو کہیں گے غافل، جس کا توجہ ہی نہیں جا رہی ہے اس کا نام ہے غافل، جس کی توجہ جا رہی ہے کہ ہاں مجھے علم حاصل کرنا چاہیے لیکن کوئی وسائل نہیں مل رہے، کوئی ذریعہ نہیں ہو رہا، تو اس کو کہتے ہیں جاہل قاصر، یعنی وہ اس کوتاہی میں ہے کہ اس کے پاس علم تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جاہل قاصر کہلاتا ہے، اس لیے وہ بھی معذور ہے۔ اللہ انسان پر اتنی ہی تکلیف اور اتنی ذمہ داری ڈالتا ہے جو انسان انجام دے سکے، جب انسان کے پاس وسائل ہی نہیں، کیونکہ راستہ ہی نہیں، پھر بھی اللہ کہ نہیں تمہیں سیکھنا پڑے گا، تو کہاں سے سیکھے گا بیچارہ؟ اللہ کہے کہ تمہیں جو ہوا میں اڑنا پڑے گا، بھائی اڑ ہی نہیں سکتا تو کیسے اڑے گا؟ جو انسان کر سکتا ہے اتنی ذمہ داری پروردگار عالم انسان پر ڈالتا ہے، تکلیف مال لا یطاق نہیں ہو، انسان کی طاقت سے باہر وہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ جاہل قاصر بھی معاف ہے اور جاہل غافل بھی معاف، غافل یعنی جس کی توجہ ہی نہیں گئی، بالکل غفلت میں رہا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا اس کو کہ یہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو قسم کے افراد ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی معافی نہیں، معافی جو ہے صرف دو افراد کی معافی، جاہل قاصر اور جاہل قاصر اور جاہل غافل، دو افراد کی معافی نہیں، جو جان بوجھ کے غلطی کر رہا ہے یا جاہل مقصر۔ مقصر، یہ مقصر کا مطلب ہے جس کے جہل کی کوتاہی خود اپنی وجہ سے، خود جان بوجھ کے علم حاصل نہیں کر رہا، ٹائم بھی ہے، وسائل بھی ہے، سب لوگ موجود بھی ہیں، پھر بھی
وہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دینی مسائل کو اہمیت ہی نہیں دے رہا ہے. جب ایمان کی کمزوری کو دینی مسائل کو اہمیت نہیں دے رہا ہے تو اس کے نتیجے میں وہاں پر اس کی معافی نہیں ہوگی کہ وہ خود جو ہے دینی مسائل جو سیکھ سکتا تھا اس کے باوجود نہیں سیکھ رہا ہے. ساری چیزیں موبائل بھی دیکھے جا رہا ہے, ٹیلی ویژن بھی دیکھے جا رہا ہے, مختلف کام بھی کیے جا رہے ہیں, مختلف معلومات, لیکن سب جو ہے اپنا جو ہے واجب کام کو انجام نہیں دے رہے ہیں. تو یہاں تو پکڑ ہے, یہ تو غلط ہو جائے گا. اس کے نتیجے اس کی نماز میں الحمد سورہ میں ایک لفظ کی بجائے دوسرا لفظ نکال دیتا ہے, زوجتو کی جگہ جوزتو نکال دیتا ہے, تو یہ غلط ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو نکال دیتا ہے. اسی طرح زیر زبر پیش میں غلطی کر رہا ہے. اسی طرح جہاں تشدید پڑھنا چاہیے وہ تشدید نہیں پڑھ رہا ہے. تو یہ وہ غلطیاں ہیں کہ جس میں عام مقصر کو معافی نہیں ہے. یہ وہ بہانہ نہیں لا سکتا کہ وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اللہ بھی روز قیامت جب اس کو پکڑے گا کہ بھائی آپ نے یہ صحیح طریقے سے کیوں نہیں نکالا, تو کہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں تجھے بالکل بدو تھا, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. جو ہے وہ علماء تو اصول علماء جو ہے انہوں نے ہمیں سکھائی ہے نا, اپنی غلطی کو علماء کے پر ڈال دی, ذمہ داری اس کی خود کی ہے, ڈال دے گا بات علماء کو. تو اللہ کہے گا کہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. ہر عالم تھوڑی ایک چیز آ کے آپ کو گھر سکھائے گا کہ یہ کرو, آپ کی یہ غلطی یہ غلطی. وہ تو ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری کے سیکھے کہاں جہاں غلطی ہے. تو عالم پر ڈال دینا یا کسی اور شخص پر ڈال دینا یہ اپنے جرم کو چھپانا ہے. تو وہاں پر وہ جرم مانا جائے گا, اور جرم جو ہے وہ معافی طلب نہیں ہے, معافی کے قابل نہیں ہے, اس کو جو پکڑا جائے گا. وہاں پر تو کہیں اللہ علم کا ہم نے سیکھا کیوں نہیں, لکئی تعمل تاکہ تم عمل کرو. تو علم حاصل نہ کرنے کا الگ گناہ اور عمل نہ کرنے کا ایک دوسرا گناہ, ڈبل گناہ اس کو کہ کیوں سیکھا نہیں, کیوں سیکھا نہیں تاکہ عمل کر سکو. وہ لوگ جو ہے یہ کہتے بھائی سیکھو ہی نہیں تاکہ جو ہے وہ سیکھو گے تو پھنسو گے نا, سیکھو ہی نہیں عمل کرنے کی ضرورت. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک عالم سے مسئلہ پوچھ لیں گے وہ تو جلیبی کی طرح یہ گھما دے گا, پوچھو ہی نہیں, جان چھوٹ جائے گی. وہ کہیں گے رو دے گا کوئی ہم تو جائز ہے, ہم تو پتہ ہی نہیں ہے. تو وہاں پر یہ بہانہ نہیں چلے گا, جاہل مقصر کو نجات نہیں دے گی. وہ کسی بھی بہانے کو لے کر اللہ کے وقت اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. صلی اللہ